یہ اصل یاد کرنے والا سبق ہے. اور یہ دیکھو اسی تے بس عمریں ہی لگا چھڑی حضرت جی جنہوں نے غور کیا پھر انہوں نے لکھا بھی. یہ دیکھیں نا مثال کے طور پہ یہ گلاب کا پھول اس سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے. بھائی اگر یہ سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے تو پھر یہ سرخ کیوں ہے؟ اس کو بھی تو سبز ہی ہونا چاہیے. یہ کون ہے جس نے سبز میں سے سرخ نکالا ہے؟ تو پھر حضرت جی جس کسی نے اس پہ غور کیا تو پھر جو جواب ملا تو پھر لکھتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، ڈوڈی سبز پھول سرخ، ڈوڈی سبز پھول سرخ، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے. جس نے غور کیا پھر جواب ملا اس کو. اس لیے بیٹا غور و فکر کیا کرو یار، غور و فکر. ضرور تربوز کھاؤ لیکن اس مالے کا شکر بھی ادا کرو جس نے اس تربوز کو اتنا میٹھا کیا. ضرور خربوزہ کھاؤ لیکن خربوزہ کھا کے اس مالک کو بھی یاد کرو جس نے اس خربوزے کو میٹھا کیا. کیوں بھول گئے ہم اس کو؟ کیوں بھول گئے ہم اس کو؟ کیوں؟ اللہ کبھی آپ اپنی اسلاف کو پڑھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، وہ بھوکے رہ کے بھی نہیں بھولے. یہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ شاہ سے بیٹھے ہیں باپ کی نظر. آپ فرماتی ہیں جی میں نے 4 روٹیاں بنائیں. کتنی روٹیاں جی؟ جس پاک گھر کا صدقہ ہم سارے کھا رہے ہیں اس گھر کے فقر کا یہ حال تھا کہ وہاں 4 روٹیاں بنا کرتی تھی اور ایک بندہ 4 روٹیاں کھاتا تھا. آپ فرماتی ایک روٹی مولا مشکل پوچھا، ایک روٹی میری، ایک روٹی امام حسن، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. آپ فرماتی ہیں تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. میں تینوں کو روٹی کھلا کے جب اپنی روٹی کھانے بیٹھی نا تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے. آپ فرماتی ساری نہیں، اپنی روٹی کا آدھا کیا، اس پہ تھوڑا سا سادن رکھا اور لے کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبر دیا کرتے تھے، ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں. سارا پتا. کہتے ہیں آدھی روٹی دے کے آتے ہوئے تو میری آدھی روٹی دیکھ کے دریافت فرمایا فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے محبوب 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک روٹی مولا مرتضیٰ، ایک روٹی امام حسن، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، 4تھی روٹی میری تھی. تینوں اپنی اپنی کھا چکے. جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی. یہ آدھی روٹی اپنی روٹی میں سے لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں، قبول فرما لے. لکھا اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے. لیکن اتنے کیا ہوا؟ قوم پھنس گئی روٹی میں. قوم نے اپنا سارا کچھ ہی روٹی کو بنا ڈالا. قوم کا دن روٹی، قوم کا دوپہر روٹی، قوم کی رات روٹی، قوم کا مذہب روٹی، قوم کا مسلک روٹی. یہ بھی دیکھنا نہیں اگر تو بندوبست ہے بات دیکھنا کتنی سونی محفل ہے. قاری رفیق صاحب نے کتنا سونا قرآن پڑھا، کتنی سونی نعت پڑھی. سید صاحب موجود ہیں، علماء کا جمع غفیر ہے، لیکن ہوگا کیا محفل کے آنے پہ؟ ایک چاولوں کا شاپر لینے کے لیے حضرت جی ہم سارا کچھ ہی بھول جائیں گے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. ہر محفل کے آنے پہ ہی وہاں کیا ہے؟ مالک کونین ہونے کے باوجود 4 دن گزر گئے شکم مبارک میں ایک لقمہ بھی. کیوں؟ اس لیے کہ کل میری قوم روٹی پہ نہ بکے، میری امت روٹی کے لیے ایمان نہ بیچے. یہ حضرت بیٹھے تھے جی ویسی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ. یہ
حضرت کے لیے کچھ اسپیشل ڈشیں نہیں پکا کرتی تھی. لکھا ہے کتابوں میں جی لوگوں کے وہ پھینکے ہوئے پھل اور وہ سبزیاں جو استعمال کے قابل نہیں رہتی کیونکہ فریجیں تو ہوتی نہیں تھی, چیزوں کو زیادہ دن تک محفوظ نہیں کیا جا سکتا, جو لوگ پھینک دیتے تھے کیا کرنا. حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پھل وہ سبزیاں اٹھانی, گلا ہوا حصہ اتارنا اور باقی جو حصہ بچ جانا اس کو پاک کر کے نا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کھایا کرتے تھے. وہ لکھا ایک دن اب وہ روڑی سے نا اپنا وہ کھانا تلاش کر رہے تھے. تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, عشق کا کی کروانا ہے تم, تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا, عشق تے آتش تم برابر ہوئے عشق دا تاؤں تھے کھیرا, آتش ساڑے کخ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. پھر خود ہی خواجہ غلام فرید سوال کرتے ہیں, فرماتے ہوئے آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا. سوال بھی خود ہی جواب بھی خود ہی, آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا. اوے غلام فریدا اوتھے ککھ نہیں بچدا جتے عشق دا ہو جے ڈیرا. واہ عشق کا کی کرنا ہے. لکھا جی حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کھانا تلاش کر رہے تھے. تھوڑا ہٹ کے نا ایک کتا بھی اپنا کھانا تلاش کر رہا تھا. وہ کتا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکا ہے تو آپ کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کیوں بھونکتا مجھ پہ, کیا میں نے تیرے آگے سے اٹھایا؟ وہ اپنا اٹھاؤ مجھے اپنا اٹھانے میں. اور پھر ایک اور خیال آیا اور پھر کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اوے کتیا سن, اگر مرتے وقت اویس کو کلمہ نصیب نہ ہوا, اگر اویس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ نہ ہوا تو سن کتیا تو اویس سے چنگا ہے, اور اگر مرتے وقت اویس کو کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر اویس تجھ سے چنگا ہے. لیکن اتھے کی ہے سارا کچھ روٹی بن گئی. اور خدا کے بندوں نکلو روٹی سے تھوڑا سا باہر, نکلو تھوڑا سا روٹی سے باہر. روٹی پر ضرورت ہے, اس کو ضرورت رہنے کے لیے. کیا بنا ڈالا تم نے روٹی کو پکڑ کے, کیا بنا ڈالا؟ بڑے کام کرنے ہیں یار, پتہ نہیں کیڑے پاسے پیدا ہیں. وہ کشمیر والے تمہارا انتظار کر رہے ہیں, وہ فلسطین والے تمہیں پکار رہے ہیں, تجھے پتہ نہیں کی کرن ڈائی بتا رہے. اٹھو یار نوجوانوں, تو بڑے کام کرنے, مقصد پہچانو. کیا مقصد ہے؟ بہرحال حضرت میں پیچھے بھی کہہ کے آیا, مگر 2017 میں نا وہ پہلی بار ذکر نوازی پہلی بار ہم گئے ہیں تو سور شریف پہ جانے کا موقع جب آیا, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا اس وقت کیفیت تھی. ہم نے جوتی بھی اتاری ہے, اور لوگ نہ چل کے جاتے ہیں. 2017 اس وقت عمر بھی تقریباً 32-33 سال تھی. حضرت ہم بھاگتے ہوئے گئے, اتنا میں حضرت تقریباً کوئی ابھی آدھا فاصلہ طے کیا ہوگا. اوپر سے دیکھو 2-3 نوجوان آ رہے تھے, وہ انہوں نے وہ نیچے جاگر لانگ نکر اور اوپر انہوں نے ٹی شرٹ پہن رکھی. میں نے حضرت وہ اندازہ کیا کہ یہ ٹور کس لوگ گیا ہے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یور کنٹری, مجھے آگے سے کہتا ہے فلسطین, مجھے کہتا ہے یور کنٹری, میں نے کہا پاکستان. اس سے زیادہ اس کی اور میری آپس میں کوئی گفتگو نہیں, کیونکہ اسے میری زبان نہیں آتی تھی, مجھے اس کی نہیں آتی. ہو سکتا ہے اس کو اچھی انگلش آتی ہو, لیکن مجھے اتنی نہیں آتی تھی کہ میں اس کو آگے انگلش میں جواب بھی دے سکتا. اس کے علاوہ ہماری آپس میں کوئی بات نہیں. مسجد میں بیٹھا, لیکن حضرت ایک دوسرے کی زبان نہ آنے کے باوجود بھی اس نے مجھے اپنا دکھ بتا دیا, میں نے اسے اپنا دکھ بتا دیا. اور حضرت ہم گلے لگ کے اتنا روئے,
کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ مجھے نہیں کہہ سکا کہ مسجد اقصیٰ کی کیا کیفیت ہے، فلسطین کی کیا کیفیت ہے، وہ مجھے کچھ نہیں مجھے نہیں بتا سکا کہ جہاں کبھی ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے سارے انبیاء کی نماز میں امامت فرمائی تھی، وہ ہم نے وہ نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے. اس نے بھی مجھے کہا ایسے لگا جیسے دکھ سن گیا. میں بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یار میں دل کی دسا میں کہہ مجھے نہیں سکتا کرنا پڑتا. لیکن حضرت ہم گلے لگ کے اتنا روئے ایک دوسرے کے ساتھ. اور میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں میں اب سب سے ایک بات پوچھ کے میں آگے بات ختم کروں گا. سچ بتانا پتر، اس 27 رجب کو جب میرے نبی پاک علیہ السلام نے جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تھے سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سب کو نماز پڑھائی. وہ رات جب اس سال پھر آئی 27 رجب شریف، تو سچ بتانا حضرت کیا رو رو کے مسجد اقصیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو نہیں پکارا ہوگا؟ کیا مسجد اقصیٰ نے رو رو کے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پکارا ہوگا؟ کیا رو رو کے مسجد اقصیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو نہیں پکارا ہوگا؟ کیا رو رو کے مسجد اقصیٰ نے نہیں کہا ہوگا ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا؟ لیکن یہ ساڑھے منڈے میں پتہ کوئی یہ سارے ٹکا کا بنا دے. کدی جناب لاہور کا پاوا اختر لاوا، کدی جناب کیا تماشا لگا رکھا ہے. وہ کام کی بات کر کیا خدا کو بندو، وہ تمہارے پتہ نہیں تمہارے گوجرے سے کتنا پڑے گا. میرے سیالکوٹ سے صرف 32 کلومیٹر ہے کشمیر حضرت. اور آج بھی نعرے لگا رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. اور لیکن بھائی کشمیر والوں اور اپنا خود ہی کچھ کر لو اور یہ اپنا پاکستان بچا لیں تو بڑی بات ہے. یہ تو اس پوزیشن میں بھی نظر نہیں آ رہے. اس لیے پتر جتنے نوجوان بیٹھے ہو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں تمہاری جوانیاں ضائع نہ جائیں. ادھر کوئی مقصد بناؤ اپنی زندگی کا. مر جانا ہے، کسی نے بھی نہیں رہنا ادھر. آؤ کوئی کام کریں، آؤ کوئی کام کریں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت صلاح الدین ایوبی کی سیٹ خالی ہے پڑھتی ہوں نہیں بندہ ہی کوئی نہیں. طارق بن زیاد کی سیٹ خالی ہے پڑھتی ہوں نہیں بندہ ہی کوئی نہیں. محمد بن قاسم کی سیٹ خالی ہے پڑھتی ہوں نہیں بندہ ہی کوئی نہیں. نور الدین زنگی کی سیٹ خالی ہے پڑھتی ہوں نہیں بندہ ہی کوئی نہیں. ٹیپو سلطان کی سیٹ خالی ہے پڑھتی ہوں نہیں بندہ ہی کوئی نہیں. شمس الدین التمش کی سیٹ خالی ہے پڑھتی ہوں نہیں بندہ ہی کوئی نہیں. کسی نے کینیڈا جانا ہے حضرت دعا کر دیو، کسی نے امریکہ جانا ہے حضرت دعا کر دیو، کسی نے کویت جانا ہے حضرت دعا کر دیو، کوئی دبئی جانے والا حضرت دعا کر دیو، کوئی جاپان جانے والا حضرت دعا کر دیو. کام کرو میرے بچے. یہ اللہ جی بڑی کوشش کرتا ہوں کہ نظر نہ پڑے لیکن پھر پڑ جاتی ہے. میں نے آج پھر فیصلہ باد میں بول دیا کیا لکھا تھا جی یو کے میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع. کبھی دیکھتا ہوں کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، کبھی دیکھتا ہوں آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع. اور دل کٹ جاتا ہے. اور جس قوم کے پاس قرآن ہے، جس قوم کے پاس ہے، انگلینڈ والوں کے پاس ہے قرآن، کینیڈا والوں کے پاس ہے قرآن، آسٹریلیا والوں کے پاس ہے قرآن، جاپان والوں کے پاس ہے قرآن، تو پھر دودھ مرنے کا مقام نہیں کہ قرآن والے ان کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس قرآن نہیں ہے. اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آتے اور آ کے کہتے ہو قرآن آ گیا کوئی سب نہیں پڑا. لیکن حضرت جی بات بڑھ جائے گی. میں دکھ سے کہنے لگا ہوں. آگے ہم پیچھے بیٹھے تھے قبلہ قاضی رفیق صاحب سے، میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا حضرت جی سنیاں دے اسٹیجاں دے حالات بڑے مندے چلتے ہیں. جس طرح حمد ختم ہو گئی ہمارے اسٹیجوں سے، اب مجھے تلاوت بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. آپ کی بڑی محافل ہوتی ہے جن میں تلاوت نہیں ہوتی، بندے کوئی تلاوت کر رہے ہیں. ہمارا وہ نظر ہے ٹوٹل پاکستان میں کتنے قرآن ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں، ہمارا وہ نظر کتنے ہیں. ہم نے پیار ہی کیا قرآن سے.
سنیاں نے نہ مدرسیاں نہ پیار کیتا، سنیاں نے نہ مسجداں نال پیار کیتا، نہ سنیاں نے حضرت مولویاں نال پیار کیتا۔ میں تو بڑا پریشان ہوں، اپنی محفلیں دیکھیں نا حضرت، ایک تلاوت 11 نعت، ایک قاری 11 نعت۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم، آپ فرماتے ہیں تمہاری مجلسوں میں سے سب سے بہترین مجلس وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن نازل ہو۔ لیکن ہماری محفلوں کا حال کیا ہے؟ ایک قاری، ایک تلاوت، 11 نعت کا قرآن ہے کوئی نہیں۔ اور جب حضرت ہم نے اسٹیجوں سے قرآن پاک کو نکال دیا تو ان لوگوں کی زندگی میں قرآن کیسے آئے گا؟ ہم نے اسٹیجوں سے قرآن نکال دیا، ہمارے اسٹیجوں میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ حضرت جی قربان جاؤں جی، یہ ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں کہ بادشاہ صاحب تشریف فرمائیں، جو صحابہ علیہ رضوان تھے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کا کیا کہنا ہے، جناب مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کا کیا کہنا ہے۔ لیکن کچھ نام تھے صحابہ میں جو ذرا اس حوالے سے ممتاز تھے، جیسے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ ایک دن مسجد نبی شریف میں بیٹھے نا، یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب ان کو نہیں پتا کہ میری تلاوت میرے محبوب سن رہے ہیں، یہ اپنی روٹین میں رجی لگے ہوئے ہیں۔ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب۔ اب یہ پڑھ رہے ہیں، ان کو نہیں پتا پیچھے محبوب کی تلاوت سن رہے ہیں۔ یہ جب تلاوت ختم کر کے اٹھے نا، پیچھے نبی پاک علیہ السلام نے آپ نے فرمایا ابو موسیٰ تو بڑا سونا قرآن پڑھے۔ اب آگے سے عرض کرتے ہیں محبوب آپ میری تلاوت سن رہے تھے؟ میں ہاں ابو موسیٰ، عرض کے محبوب اگر پتا ہوتا نا سن رہے ہیں، میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا۔ لیکن آج نہیں، قرآن سے ہمارا وہ تعلق وہ الماریوں میں پڑھا ہے، وہ رہ گیا دموں کے لیے، وہ رہ گیا تعویذوں کے لیے، وہ رہ گیا دلہنیں رخصت کرنے کے لیے، وہ رہ گیا کچہریوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے، وہ رہ گیا محفل کی ابتدا میں تھوڑی سی تلاوت کے لیے، وہ رہ گیا تراویح کے لیے، وہ رہ گیا شبینے کے لیے۔ باقی کتنے قرآن ہے؟ کون کھول رہا ہے قرآن ہے؟ سب کو حضرت اپنا اپنا جواب آتا ہے، ہم نے کب سے قرآن کھولا ہوا ہے۔ سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے، میں نے کب سے قرآن کی زیارت کی۔ سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے، ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ اس لیے پتہ قرآن لاؤ، اپنی زندگیوں میں قرآن لاؤ۔ میں ابھی تک دکان نہیں پائی ہے، یہ تو پالا گا تو میری نہیں کرنا ہو رہی۔ میرے ایک دوست ہیں تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب کو نظر مارو، میں کی ہوا ہے کٹھا میں نظر مارنا ہوا۔ حضرت میں جس کام کو ہاتھ لگا، سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی بن جاتی ہے۔ میں نے کہا وہ آپ دیکھنے ہیں، بندے کی نیت ٹھیک ہو نا تو اللہ بھی کرم کر دیتے ہیں۔ وہ جب آیا نا تو اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی۔ میں نے کہا جا کر مختصر کرنا، جا کر اپنے بچے کی امی نے پوچھ کاٹ ٹوٹل کے نہیں قرآن پاک پہ کہا حضرت میں اپنا مسئلہ لے کے آیا، کوئی نئی گل نہیں کرنے۔ میں بھی تو ہی کہنا کہ میں نظر والا ہوں، تو تیرے نزدیک ہے نا، میں تو جو ہے مجھے پتا ہے جی، تو میں جا میری گل من کر۔
میں فون آج پڑھ کے بیٹھا ہوں، جا ہم فون کر کے دس۔ وہ گزرے دی کوئی 2-2.5 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، وہ مجھے کہتا حضرت میں نے اپنے بچوں کی امی سے پوچھا ہمارے گھر میں ٹوٹل 7 قرآن پاک نا مختلف جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گئے۔ میں نے کہا ہوں ذرا اپنے بچے کی امی نے پوچھ کے دس کہ 7 ٹوٹل کتنے آتے تلاوت کر دے، خود دے کتنے ہیں کہ تمہارے استعمال میں؟ اللہ منٹ ڈیڑھ بعد نہ بڑا شرمندہ سا ہو نہیں حضرت، تو بچے بھی بس سکول وال بڑے امتحان ہوندے نے، بچے کی امی بھی وہ لگی رہتی ہے، میں بھی کام شام کو تھک جانا وا، تو بس وہ رکھے ہی نہیں، کدی کھولے نہیں۔ میں نے کیا بندیا میں دس جدے کار روز 7 قرآن پاک اللہ دی بارگاہ تو دی شکایت کرنی، یا اللہ موبائل چھڑنا نہیں، میں کھول دے 10، پھر اس کے گھر میں رونق کدھر سے آئے گی؟ 7 قرآن پاک۔ اور اللہ جی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ابلا شاہ صاحب ہے، میں سارے قرآن پاک کی بات نہیں کرنے لگا، صرف ایک سورت کی سن لو، سورہ ملک اس طرح قرآن کی سنی جاتی ہے، صرف ایک سورت، حدیث پاک کا مفہوم ہے، منوان نہیں۔ کوئی بندہ جو اپنی زندگی میں عامل ہوگا سورہ ملک کا، ہر شام پڑھنے والا، ہر رات پڑھنے والا ہوگا، آگے جا کے کیا اعمال کا معاملہ ٹھیک نہیں نکلا، نیکیاں کم پڑ گئی، گناہ زیادہ ہو گئے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ نیکیاں تھوڑی، گناہ بہتے، جہنم کا ہوگا۔ تو حدیث پاک کا مفہوم کیا ہوگا؟ سورہ ملک آ جائے گی اور جھگڑا کرے گی، کیوں گی حضرت صاحب؟ جھگڑا کرے گی۔ رب کریم یہ ساری زندگی مجھ سے محبت کرتا رہا، یہ مجھے پڑھتا رہا، میں نہیں اس کو جہنم میں جانے دوں گی۔ اللہ فرمائیں گے نیکی تھوڑی، گناہ زیادہ، جہنم میں جانا پڑے گا۔ سورہ ملک آگے سے کہے گی یا اللہ اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے تو پھر اس طرح کر، مجھے قرآن پاک سے نکال دے۔ صرف سورہ ملک کے کہنے کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ میں کہتا ہوں اے گوجرے والوں، اگر اس دن سورہ ملک اللہ سے لڑ سکتی ہے تو آج سارا قرآن تیری اور میری شکایت میں نہیں کر سکتا، اور سارا قرآن تیری اور میری شکایت میں نہیں کر سکتا۔ یا اللہ موبائل چھڑتا ہے تو ریموٹ پھڑ لیتا ہے، ریموٹ چھڑتا ہے تو موبائل پھڑ لیتا ہے، موبائل چھڑتا ہے تو ریموٹ پھڑ لیتا ہے، ریموٹ چھڑتا ہے تو موبائل، موبائل ریموٹ، ریموٹ موبائل۔ مجھے اس نے کبھی کھولا ہی نہیں ہے، مجھے اس نے کبھی کھولا ہی نہیں ہے۔ سچ بتاؤ یار ہمارے گھروں میں کدھر سے خوشحالی آئے گی؟ ہمارے کاروبار میں کیسے برکت آئے گی؟ بتاؤ مجھے۔ ابھی تو حضرت میں نے صرف قرآن کا نام لیا ہے، وہ مصلے جو ہمارے گھروں میں پڑے ہیں جس پہ ہم نے کبھی سجدہ نہیں کیا وہ بھی شکایت کرتے ہیں، وہ جو ہمارے گھر میں درود تاج پڑا ہوا ہے وہ بھی شکایت کرتا ہے، جو ہمارے گھر میں درود رقی پڑا ہوا ہے وہ بھی شکایت کرتا ہے، وہ جو ہمارے گھر میں اتنا ڈھیر لگا ہوا ہے تسبیحات کا وہ بھی شکایت کرتا ہے۔ اسی لیے تو پھر اقبال نے کیا کہ بات ہی ختم کر دی۔ اقبال کہتے ہیں طرز قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ بھول گئے یہ، چلے گی اب یہ صاحب والا معاملہ پھر سے دماغ کی بات کر کے بات ختم کر۔ یہ 10 محرم گزری، ٹھیک ہے، یہ 10 محرم پچھلی جو گزری تو پھر آنے والی، پھر اسی طرح ہی ہونا ہے، بدلنا کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح ہی۔ اللہ کرے بدل جائے، اللہ کرے بدل جائے، ٹھیک ہے جی۔ جو کربلا میں حضرت اکثر ہمیں جس پہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں، وہ کیا تھا جی؟ پیاس بتائی گئی نا، پیاس۔ اور اس کا ہوتا کیا ہے کہ ہم سارے اہل بیت اطہار سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے جگہ جگہ پانی لگاتے ہیں۔ بتایا گیا کہ وہ بھوکے تھے، لیکن حضرت جی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے، علماء بیٹھے ہوئے، یاد رکھنا پیاس بھی اختیاری تھی، بھوک بھی اختیاری تھی۔ اگر وہ نہ چاہتے تو کسی میں اتنی جرت نہیں تھی ان پہ پانی بند کرتا۔ یہ انہوں نے پیاس خود چوز کی، اگر یہ بھوک انہوں نے خود اختیار کی، ٹھیک ہے۔
اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور تھا. مثلا مثال کے طور پر وہ کیا تھا وہ نہیں ہم بتاتے جس طرح بتانا چاہیے. جس طرح ہم پیاس اور بھوک بتاتے ہیں وہ کیا تھا شہادت سجدے. شہادت جس طرح ہم بھوک اور پیاس بتاتے ہیں نا یہ نہیں ہم دس دیتے. اگر ہم نے قوم کو کبھی یہ بھی بتایا ہوتا تو پھر 10 محرم والے دن جس طرح پانی جگہ جگہ لگتا ہے پھر ہر مسجد میں بھی اس دن نمازیوں کا رش ہوتا کیونکہ لوگوں کو پتا ہوتا آج وہ دن ہے جس دن میرے امام نے شہادت بھی سجدے میں دی. پھر اس کے بعد ایک اور کام بھی ہے وہ کیا بولا وہ ہے تلاوت اور وہ ہے نیزے پہ نہ سجدہ یاد نہ. میں کسی ایک بندے سے نہیں کہوں گا جی ہاتھ کھڑا کر کے مجھے اونچی جواب دو. میں کسی کو دلیلوں کو سوال نہیں کرنے آیا. میں تو تعلیم و تربیت کے لیے آیا. لیکن جواب سب کو اپنا اپنا آتا ہے اور سب کو اپنی اپنی 10 محرم پچھلی یاد ہے. سارے میں دل میں جواب دینا. ہم نے 10 محرم کو بھی قرآن کھولا. پانی بھی تھا لنگر بھی تھا لیکن نہ سجدہ تھا نہ قرآن. اللہ نے تو یہ چاہیے تھا نا 10 محرم ہے بھائی آج وہ دن ہے کہ میرے امام نے نیزے پہ قرآن پڑھا. اتنا پیار میرے امام کو قرآن سے نیزے پہ پڑھا. میں مسجد میں پڑھ لوں آ کے میں گھر پڑھ لوں میں دکان پہ پڑھ لوں میں دفتر میں پڑھ لوں میں اپنی گاڑی میں پڑھ لوں. لیکن کیا ہوگا اس لیے حضرت کرنے کو باتیں بڑی ہیں بیٹا. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کام کی طرف آؤ کام کی طرف آؤ. آج سارے جا کے نہیں پتہ ساؤں تو پہلے قرآن پاک ضرور کھولیے. کھولیں گے نا پکی بات ہے اور پھر آگے نہیں کھولنا روز کھولو. اپنی 5 نمازیں پوری کرو اپنے اللہ کا ذکر کرو. وہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں رو رو کے نا روز مدینہ پاک روحانی چٹھیاں بھیجو. یا رسول اللہ ایس والی صلاح الدین ایوب والا کام میرے کو لے لو. ہو سکتا ہے تو پسند آ جائے بھیجو پتر خالی جسیدہ بھیجو تھے. یا رسول اللہ اس بار طارق بن زیاد میں مجھ سے لے لے وہ بلا کام. ابو مالکہ نہیں مرضی جنہیں کو کام لائیں جب وہ کام لیتے ہیں تو ویل چیئر پہ بٹھا کے بابے سے لے لیتے ہیں. یہ آخری جی بات یہ لاہور میں ایک بزرگ ہوئے پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی بڑی کمال شخصیت تھی. مرضی ہے مالکوں کی جس کو چاہے جتنا مرضی پاپولر کر دیں جس کو چاہے چھپا کے رکھیں کوئی بس رنگ ہے مالک. حضرت نے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی مجھے صاحبزادہ صاحب نے عطا فرمائی لیکن وہ کہیں آگے پیچھے ہوگی. حضرت میں اس میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں ساڑھے منزلہ بابا کی جڑا وہ جو لوگوں کی حجامت وغیرہ بنایا کرتا. ایک وقت آیا حضرت اس نے حجامت کرنی حج پہ گیا پھر آ کے کسی کی حجامت نہیں کی بس اپنی دکان کے باہر کرسی پہ بیٹھا نا روتا رہتا تھا. شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے جب بھی گزرنا اس کو روتے دیکھنا. ایک دن میں کھڑا ہوا میں نے کہا بابا جب سے تو حج سے آیا ہے بال کاٹنے میں لوگوں نے چھوڑ دی روتے ہی رہتے یہ کیا. تو شاہ صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں وہ کہتے ہیں جی وہ بابا مجھے آگے سے کہتا ہے شاہ جی بڑا شوق تھا حج کا فرض نہیں تھا شوق تھا نفل تھا میری. کچھ میں نے پیسے جمع کیے کچھ محبت کرنے والوں نے مدد کی اور پھر چل مدینہ ہو گیا. کہتے ہیں حج کی سعادت عظمیٰ سے سرفراز ہوا اب مدینہ پاک حاضری تھی. کہتے ہیں جب میں سنہری جالیوں کے سامنے وہ حاضر ہوا اور درود و سلام کا نظرانہ پیش کر رہا تھا بے خودی
سی تعلیم. کیونکہ حضرت ہم اس بے خودی کی کیفیت سے اس لیے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم تو جیسے اندر داخل ہوتے ہیں ہم یہ موبائل چاچا نکال لیتے ہیں کیونکہ ہماری ساری کی ساری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے. اس دن حضرت ایک دوست نے نا وہ ریاض الجنہ شریف میں بیٹھ کے اپنی تصویر اپلوڈ, میرا دل سڑ پڑ گیا. میں نے کہا یہ کیسا بندہ ہے, ریاض الجنہ میں بیٹھ کے بھی اس کی توجہ ان کے بجائے موبائل کی طرف تھی. کیسا بد نصیب ہے یہ, اتنے قریب نبی پاک علیہ السلام کے, لیکن اس کی توجہ پھر موبائل کی طرف ہی رہی. اس لیے ہم اس بے خودی کی کیفیت سے محروم رہ جاتے ہیں. ہمیں نہیں وہ, کیونکہ ہماری ساری توجہ موبائل پہ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی میں سلام پیش کر رہا تھا, بے خودی تاری ہوئی اور بے خودی میں دل چاہا کہ میں آپ کی سنہری جالیوں کو نہ ہاتھ لگاؤں. کہتے میں نے دیکھا سامنے شرطا کھڑا ہے, اتنا بڑا ڈنڈا ہے اس کے ہاتھ میں, لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عاشقان کتنے ڈر لگا, وہ جڑا ڈردا ہے وہ عاشق ہے کوئی. وہ کہتے ہیں میں نے نہیں ڈنڈے شنڈے کی پرواہ کی, میں آگے بڑھا اور میں نے جالیوں کو ہاتھ لگا دیا. لیکن حضرت آپ نے ادب کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑا. ہاں بے خودی تاری ہوئی تو بڑی بات ہے, لیکن اگر آپ ہوش میں ہیں تو آپ نے یہ کام ہرگز نہیں کرنا. ہاں بے خودی تاری ہوئی بکری بات. وہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا, میں نے ہاتھ, کہتے ہیں وہ جو شرطا کھڑا تھا نا وہ غیظ و غضب یاد میں چل اٹھا. اس نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں رکھا, اس نے میرے ہاتھ پہ نا پوری شدت سے ڈنڈا دے مارا. ادھر تو دیکھیے جوان کو بھی ڈنڈا لگے تو اس کی بھی جان نکل جاتی ہے, کیونکہ جگہ اس طرح کی. وہ تو تھے ہی بابا جی. وہ کہتے ہیں جب ڈنڈا لگا نا اس کی ضرب اتنی شدید تھی کہ میں اس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا. دل گھبرایا, سر چکرایا, میں زمین پہ. کہتے جیسے یہ دعا بند اندر کی کھل لی ہے. کہتے ہوش میں تو زمین پہ گرا, لیکن مدہوشی میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو میرا سر ہے وہ میرے محبوب پاک علیہ السلام کی مبارک ہو. وہ ہاتھ جس پہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے وہ ہاتھ آپ کے دستے مبارک میں, دوسرا ہاتھ آپ اس ہاتھ کے اوپر رکھ کے جس پہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے رکھ کے نا مجھے تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں حاجی دل چھوٹا نہ کر, پھر محبوب تک آن لی ڈنڈے تے کھانے پہندے نے. وہ تو بیٹا کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں, لیکن شرط صرف اتنی ہے پہلے دیکھا جائے گا ڈنڈا ساڑھے بھی کھادا ہوں کہ واہ واہ نہیں کھادا سا. تو ڈنڈا نہیں پتہ نہیں کرتی, شرط یہ ہے کہ کسی نے کھایا ہو. اس لیے میرے پتر, میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتر کام کری ہوں, خدا دا واسطہ کہ تاڑے سامنے تاڑا پاکستان تمام ہوتا ہے, کنی دل بیٹھ کے تماشا دیکھنا ہے. اٹھو میرے بچے, صرف تمہارے اٹھنے کی دیر ہے, تمہارے ہوش میں آنے کی دیر ہے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.